اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعدکم علی بعد للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم نے ہر شخص کے ترکے کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں، جو مال اور والدین اور قرابت داروں نے چھوڑا ہے، اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہے، سو تم انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ رب ذوالجلال ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اصل میں فرمایا شروع میں کہ تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، مال دیتا ہے، نعمتیں کثرت سے عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہے کہ دوسروں پر نعمتوں کی برسات ہوتے ہوئے ہم خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ہم فوراً جو ہے تمنا کرتے ہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس آئی کیوں ہے، ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے۔ یہ قرآن کے احکامات کے منافی ہے۔ قرآن پاک نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نعمت ہے تو ایک قسم کا رشک جائز ہے۔ وہ جو جائز رشک ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے میرے بھائی کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اسی طرح یہ اس کے پاس تو رہیں، مجھے بھی ایسی نعمتیں عطا فرما۔ اکثر لوگ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حسد جو ہے نا یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ حسد یہی ہوتا ہے نا، اس کے پاس زیادہ کیوں ہے، میرے پاس کم کیوں ہے۔ حسن ہے، مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، گاڑی ہے۔ تو حسد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں جو ہے وہ شک کرنا ہے، اس کی تقسیم پر اعتراض ہے کہ اب دیکھیں جس کو زیادہ مال دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اگر کوئی شخص یہ کہ اس کے پاس زیادہ مال کیوں ہے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے وہ رشک یہ ہے کہ یا اللہ اسے جیسے عطا کیا ہے اس کے پاس رہے، مجھے بھی ایسا ہی عطا فرما دے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ یہاں پر اجر کی بات ہو رہی ہے۔ مر چکے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے تھے اور عورتوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے مردوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، وہ جہاد کرتے ہیں اور ہمارے لیے میراث میں آدھا حصہ جو ہے، آدھی میراث ہمارے لیے ہے۔ اسی طرح مفسرین کہتے ہیں، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ مردوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں وراثت میں حصہ ڈبل ہے نا، اسی طرح ہم عبادات کریں تو اس میں بھی عورتوں سے زیادہ ہمیں اجر دیا جائے۔ یہ مردوں کی ڈیمانڈ تھی۔ عورتوں نے پھر یہ کہا، عورتیں تیز ہوتی ہیں، وہ جواب تو انہیں آتا ہوتا ہے۔ عورتوں نے کہا ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے آدھے گناہ جو ہیں مردوں کو دے دیے جائیں، آدھے گناہ مردوں کو دے دیے جائیں، ہمیں آدھوں کا جو ہے وہ اس پر سزا دی جائے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی کہ مرد جو کام کریں گے اس کا اجر اللہ تعالیٰ انہیں دے گا، عورتیں جو کام کریں گی اس کا اجر انہیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس میں زیادہ تھوڑے کی بات نہیں ہے، در منصور کا یہ حوالہ میں نے دیا۔ اس کے بعد فرمایا
کہ دوسرے کے ساتھ حسد کر کے تمنا کر کے اس کے مال میں لالچ نہ کرو، حسد نہ کرو۔ فرمایا کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو۔ اپنے اعمال کا صلہ نہ مانگا کرو، اعمال مجھے پتہ ہے کتنے ہیں، اعمال آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم کتنے کر رہے ہیں، اعمال کا صلہ کوئی شخص نہ مانگے۔ اور فرمایا کہ نہ ہی اللہ تعالیٰ سے اس کے عدل کی بنا پر سوال کرو کہ مالک تو دیکھ رہا ہے نا میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں لہذا مجھے عطا کر، یہ بھی نہ کہو، بلکہ یہ کہو یا اللہ ہم تجھ سے تیری فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم پر اپنا فضل فرما، ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ تو پھر مالک جو ہے وہ تو اتنا بے نیاز ہے کہ پھر ایک فاحشہ کو جو ہے وہ پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، رستہ دکھانے پر بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا ہے، اور تنکا رستے سے ہٹانے سے بھی اللہ تعالیٰ پھر اسے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ تو سامعین محترم صرف اس کے فضل کا سوال کیا کریں، ورنہ اس کی یہ عقیدہ رکھ کر ہمیشہ اس سے مانگیں کہ مالک ہم جتنے بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ کم ہیں، تیری رحمت اس سے زیادہ بڑی ہے، بہت زیادہ وسیع رحمت ہے۔ اور یہ بھی مت سوچیں کہ میں تو ساری عمر عبادات کرتا رہا، میں نے تو جوانی بھی نیک کاموں میں گزاری ہے، میں نے تو بڑھاپا بھی نیک کاموں میں گزارا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی مفسرین نے کیا ہے کہ مت اپنی عبادات پر رش کر کر یہ کہو کہ میں اپنی عبادات پر بخشا نہیں، بلکہ ساتھ یہ عہد کر لو کہ مالک میں نے جتنی عبادات کی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پھر بھی میں تجھ سے تیری رحمت اور فضل کا سوال کرتا ہوں، مجھے میری بخشش فرما دے۔ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے گناہ کرتا رہتا ہے، اور یا یہ ناس جہاں پر ہے، ناس جو ہے یہ نسیان سے ہے، بھولنے والا انسان تو بھولتا ہے، خطا کرتا ہے۔ تو مالک نے تو یہاں تک فرمایا کہ بہترین خطا کار یعنی مجھے وہ خطا کار پسند ہے جو توبہ استغفار کرتا ہے، وہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اکڑ جانے والا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خطا کر کے توبہ استغفار کرنے والا جو ہے یہ پسند ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کریں، اس کی رحمت کا سوال کیا کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ہر شخص کے ترکے کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جو مال والدین اور قرابت دار چھوڑتے ہیں اور وہ ان لوگوں کا حصہ ہے اس میں جن کا تم سے عہد ہو چکا ہے، سو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ میں اکثر و بیشتر عرض کرتا رہتا ہوں، ناسخ اور منسوخ یا بحاث جو ہیں اس حوالے سے قرآن پاک کی کچھ آیات جو ہیں یہ آیات موجود ہیں، ان کا حکم جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے زنا کے حوالے سے سزاؤں پر میں نے مثال بھی دی تھی، اب یہاں پر یہ کہا گیا تو اس حوالے سے محسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کی تشریح یہ کی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ کسی کا کوئی دوست ہوتا تھا، وہ آ کر کہتا تھا ہماری دوستی بڑی پکی ہے، حالانکہ وہ نسبی رشتہ دار نہیں ہوتے تھے، وہ کہتا تھا کہ اچھا یہ عہد کر لیتے ہیں کہ تم میرا خون ہو میں تمہارا خون ہوں، میرا نقصان تمہارا نقصان ہے، اور میرا مال تمہارا مال ہے، اور میری وراثت میں تم بھی حصے دار ہو، اگر میری وراثت سے تم مطالبہ کرو تو کر سکتے ہو۔ زمانہ اسلام آیا تو اسلام نے اس عہد کو برقرار رکھا، یعنی ان عہد کرنے والوں کو چھٹا حصہ اسلام نے وراثت میں عطا کر دیا، لیکن چونکہ لوح محفوظ پر محفوظ کتاب لا ریب جو قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس کا نزول ہوا، پھر وہ حالات کے مطابق، واقعات کے مطابق، موقع کے مطابق، موضوع کے مطابق اس کا نزول ہوتا رہا۔ اب قرآن کریم میں سورہ انفال اس میں فرمایا کہ قرابت دار ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی کتاب میں زیادہ حقدار ہیں، جو نسبی تعلق ہے۔ اس کے بعد یہ والا حکم ہے نا جو عہد جو کر لیتے تھے کہ ہم تیرا خون میرا خون، تو ان کا حکم منسوخ ہو گیا، فرمایا اب انہیں وراثت نہیں ملے گی، وراثت صرف نسبی رشتہ داروں کو ملے گی، نسبی قرابت داروں کو وراثت ملے گی۔ اور اس میں صرف یہ حکم جاری کر دیا کہ اگر تقسیم ترکے کے وقت کوئی آپ کے قریبی یا آپ کے پڑوسی یا غریب لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اگر کوئی اپنے حصے میں سے انہیں دے دیتا ہے تو یہ زیادہ اجر ہے، صدقہ نفلی کہلاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے عبادات کرنے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور رحمت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔